ناول ڈھیٹ قسط نمبر 5 اسامہ کے والد جمال خان ضلع صوابی کے گاؤں تراکئی سے کام کی تلاش میں لاہور آئے۔ مختلف کام کرنے کے بعد کسی ہمدرد کے توسط سے کینیڈ کالج فار وومن میں اردلی کی نوکری مل گئی۔ شادی کے بعد انہیں سرکاری کوارٹر بھی مل گیا۔ اسامہ کا 9 بہن بھائیوں میں چوتھا نمبر تھا۔ اس سے بڑی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ کم آمدنی اور کثیر اولاد ہونے کے باوجود جمال خان نے بہترین پرورش کی۔ بڑا بھائی شیر خان چند جماعتیں پڑھنے کے بعد اسکول سے بھاگ گیا۔ باپ نے افسران بالا سے کہہ کر کالج میں ہی عارضی طور پر مالیوں کا کام دلوا دیا۔ بعد میں وہ مستقل ہو گیا۔ بہنوں کی تعلیم صرف قرآن تک محدود رہی اور پھر جوان ہوتے ہی ان کی شادی کر دی گئی۔ اسامہ بچپن سے ہی آرٹسٹ مزاج تھا۔ پرائمری جماعت میں ہی ایسی تصویر کشی کرنے لگا تھا کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ جمال خان کو بہت شوق تھا کہ اس کا بیٹا مال روڈ والے بڑے آرٹ کالج میں پڑھے۔ وہ اکثر اسامہ کی بنائی تصویریں مختلف پروفیسرز کو دکھاتا رہتا، جو تعریف کے چند الفاظ بول کر یہ سمجھتے کہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن ان میں ایک ہستی ایسی تھی جو جمال خان کا مدعا سمجھ گئی۔ اس نے اسامہ کی تعلیم کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ وہ باقاعدگی سے اسکول اور آرٹ اکیڈمی کا خرچ ادا کرنے لگی۔ وہ مہان ہستی اور کوئی نہیں بلکہ پروفیسر کروتولین تھیں۔ اسامہ ابھی فرسٹ ایئر میں ہی تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی شیر خان نے، جو اب شادی شدہ تھا، کچھ دن تو بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھایا، اس کے بعد کورا جواب دے دیا، بلکہ سرکاری کوارٹر خالی کروانے کا آرڈر نکلوا دیا۔ ایسے وقت میں آنٹی نے پھر مدد کی اور پورے خاندان کو سہارا دیا۔ انہوں نے اسامہ کو اپنے ہاں بطور ڈرائیور رکھ لیا اور ان کی ماں کو بطور کک نوکری دے دی۔ اس طرح دونوں کی تنخواہ سے گھر چلنے لگا۔ اسامہ کے ذمے کوئی خاص کام تو تھا نہیں، بس آنٹی کو کالج چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاتا اور واپسی پر پک کر لیتا۔ انہی دنوں اسامہ خان کے بہنوئی، جو دبئی میں ملازمت کرتے تھے، پاکستان واپس آئے۔ انہوں نے گھر کے حالات دیکھے تو اپنی ساس اور دیگر گھر والوں کو اس بات پر قائل کیا، اگر اسامہ ان کے ساتھ دبئی جائے تو انہیں کسی کے برتن نہیں دھونے پڑیں گے اور جلدی اپنی ذاتی گھر بھی لے سکتے ہیں۔ اسامہ دل میں نیشنل کالج آف آرٹس کے خواب سجائے بیٹھا تھا، لیکن اب سارے خواب بکھرتے نظر آئے۔ تھوڑی حیل و حجت کے بعد اسے ماں کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ آنٹی نے دبئی جانے کی کھل کر مخالفت کی اور شدید غصہ دکھایا، تاہم اسامہ نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ وہ رشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے خوابوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یوں نازک مزاج اور فنکار طبیعت اسامہ دبئی کے گرم صحرا میں بطور مزدور کام کرنے لگا۔ مزدوری اس کے بس کا روگ تھی نہ ہی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا وہ تو بھلا ہو ایک عربی کا، جس نے اسے بطور ڈرائیور نوکری دے دی، اور یوں وہ کینوس کی بجائے دبئی کی سڑکوں پر گاڑی کے ٹائروں سے مصوری کرنے لگا۔ یوں جوانی کے 15 سال صحرا کے نام کر دیے۔ تمام بہنوں کو بیاہا، بھائیوں کو ان کے الگ الگ کاموں پر سیٹ کیا، لیکن خود اکیلا ہی رہا۔ بچپن کی منگیتر ماں نے ان پڑھ اور پینڈو کہہ کر ریجیکٹ کر دی اور اب مشورہ یہ کیا کہ اسامہ کے لیے کوئی شہری حور پری ڈھونڈے گی۔ پتہ نہیں وہ کون سی حسینہ تھی جس کی تلاش میں ماں خود منو مٹی نیچے جا سوئی۔ ان کی وفات کے بعد اسامہ کا دل پردیس سے اچاٹ ہو گیا۔ سوچا پاکستان ہی رہنا چاہیے۔ اس کے اس فیصلے کی پورے گھر نے مخالفت کی، مگر وہ ڈٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی بھی بھائی کے ساتھ دکان پر بیٹھ جائے گا، لیکن بھائیوں نے یہ کہہ کر قطع تعلق کر لیا کہ وہ مفت میں کسی کو نہیں کھلا سکتے۔ وہ کاروبار جو اس کی کمائی سے کھڑے ہوئے تھے، ان میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ گھر جو اس کی کمائی سے بنا تھا، اس سے بھی در بدر ہونا پڑا۔ اپنی آپ بیتی سناتے وہ رو پڑا اور آنکھوں کا بے لگام پانی پوچھتے شاویر سے مخاطب ہوا، چھوٹے، میں رشتوں کو زندہ رکھتے رکھتے خواب ہار بیٹھا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ رشتے بھی بچا نہیں پایا۔ مجھے تب سمجھ آیا، خواب مر جائیں تو بندہ بھی زندہ نہیں رہتا، بس ایک چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے، اور لاشوں کو زیادہ دیر کوئی نہیں سنبھالتا، لوگ دفنانے کی کرتے ہیں۔ یوں میرے بہن بھائیوں نے بھی مجھے سنگ دلی کی بھاری مٹی تلے دفن کر دیا۔ ہر طرف سے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے آنٹی یاد آئی۔ وہ بے مراد جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے نہ صرف گالیوں سے تواضع کی، بلکہ ملازمت دینے سے بھی انکار کر دیا، لیکن بے آسرا نہیں چھوڑا۔ اپنے محلے دار سے کہہ کر ایک خالی دکان کرائے پر دلوائی۔
میرے پاس کچھ پیسے تھے، ان سے یہاں چائے خانہ کھولا۔ کام چلا تو اللہ نے بیگم کا انتظام بھی کروا دیا۔ ہمارے ایک جاننے والے کے توسط نوار خان کی بہن سے شادی ہو گئی۔ ان کا والد طالبان دور میں افغانستان سے ہجرت کر کے پشاور آیا تھا۔ تجارت کے پیشے سے منسلک ہونے کی وجہ سے کابل آنا جانا تھا۔ وہاں کسی سے لین دین پر جھگڑا ہوا۔ انہوں نے نوار کے والد اور بڑے بھائی کو گولی مار دی۔ یہ کل 3 بہن بھائی تھے۔ اللہ نے شاید ان یتیموں کی کفالت کا کام اسی سے لینا تھا۔ نکاح کے بعد وہ 7 سالے اور بیوی کو لاہور لے آیا۔ سالہ ماشاءاللہ سے اب اس کی غیر موجودگی میں پورا کاروبار سنبھال لیتا ہے۔ مالی آسودگی ہوئی تو پرانے شوق جاگ اٹھے۔ وہ ایک استاد کی مدد سے مردہ خوابوں کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش میں جٹ گیا اور رزلٹ شاہویر کل لاہور آرٹ کونسل میں دیکھ کر آیا تھا۔ LLB کا دوسرا سال بھی اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ پورا سال لا آف موڈ کے مقابلوں میں گزر گیا۔ وہ شروع میں بطور آبزرور جاتا، پھر بطور ریسرچر جانے لگا اور اب مہینوں میں بطور اسپیکر جانے لگا۔ اسے مارچ کے پہلے ہفتے پاکیزہ مجید، موجودہ صدر کالج ڈیبیٹنگ سوسائٹی نے کال کر کے اپنے آفس بلایا۔ سوسائٹی آفس پہنچتے ہی اسے شفاف شیشہ دار کھڑکی میں پاکیزہ صدارتی نشست پر ٹیک لگائے کسی سوچ میں گم بیٹھی دکھائی دی۔ اسے مناسب نہیں لگا کہ ڈسٹرب کرے، پھر نہ جانے کیا سوچ کے شہادت کی انگلی سے دروازہ بجایا۔ اس دستک نے تخیل کا سارا کھیل بگاڑ دیا۔ پاکیزہ ہوشیار ہو کر کرسی پر بیٹھتے گویا ہوئی۔ یس کم ان۔ وہ مسکراتا اندر داخل ہوا اور اونچی آواز میں بولا، السلام علیکم۔ وہ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے مخاطب ہوئی، وعلیکم السلام۔ زہے نصیب، زہے نصیب، آج بڑا خوش نصیب دن ہے، ہمیں جناب شاویر اسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ قہقہ لگا کر ہنسا اور بولا، بیٹھ تو لینے دو، پھر جی بھر کے کر لینا طنز۔ پاکیزہ نادم ہوتے ہوئے بولی، پلیز تشریف رکھیے۔ آفس ایکسٹینشن سے کینٹین کا نمبر ملاتے ہوئے، بتائیں کیا پئیں گے، بوتل یا چائے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، پاکیزہ کینٹین والوں کو آرڈر دیتے ہوئے بولی، 3 گرم گرم چائے جلدی میرے آفس میں بھیجیں۔ شاویر حیران ہوتے گویا ہوا، یہ تیسرا کپ کس لیے؟ وہ مسکراتے مخاطب ہوئی، 1 منٹ ویٹ، بتاتی ہوں۔ اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے پاکیزہ نے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ فون ریسیو ہوتے ہی دوسرے بندے کی بات سنے بغیر حکمیہ لہجے میں بولی، جلدی میرے دفتر آؤ۔ دوسرے شخص کی بات سنے بغیر نمبر بند کر دیا، پھر شاویر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، تم سے 3 کام تھے۔ پہلا، جب سے لا آف موڈ سوسائٹی کے ہتھے چڑھے ہو، وزیر اعظم سے بھی زیادہ مصروف ہو گئے ہو، ہمیں شکل دکھانے سے گئے۔ دوسرا، ہمیں انفارمیشن ملی ہے تمہارے پاس اگلے مہینے تک کوئی اسائنمنٹ نہیں، اسی لیے ایک اہم مقابلے میں تمہیں ٹیم لیڈر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ کوشش پوری تھی تمہیں تنگ نہ کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہماری ساری ٹیمز مصروف ہیں۔ دراصل گیلانی لا کالج، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے تقریری مقابلے کا انویٹیشن آیا ہے۔ وہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہمارے پرنسپل صاحب کے پرانے دوست ہیں، اسی لیے انہی کا حکم ہے وہاں بہتر ٹیم بھیجی جائے۔ تیسرا، تمہیں کسی سے ملانا تھا۔ اتنی دیر میں ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھلا اور ایک مسکراتا حسین و جمیل چہرہ اندر آیا۔ شاویر نے بے اختیار نظر ہٹا لی۔ پتہ نہیں کیوں وہ جب بھی کوئی حسین چہرہ دیکھتا، کم مائگی کا احساس بڑھ جاتا، سارے الفاظ لاپتہ ہو جاتے۔ پاکیزہ کی آواز نے اسے خیالات کی دنیا سے واپس کھینچا۔ بہت لمبی عمر ہے تمہاری، ابھی تمہارا ذکر شروع ہی ہوا تھا، نوارد نے چہک کر جواب دیا۔ میری عمر اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، صرف 20 سال کی ہوں۔ پاکیزہ قہقہ لگاتے ہوئے بولی، نائس آنسر، بائی دی وے ان سے ملیے، ہمارے کالج کی شان، دی بیسٹ اسپیکر شاہویر اسلم۔ نوارد دایاں ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پرتبسم ہونٹوں سے گویا ہوئی، نائس ٹو میٹ یو، بہت سن رکھا ہے آپ کے متعلق، کالج سوسائٹی نے بھی آپ کی بہت ویڈیو دکھائی ہیں۔ شاویر نے مرمری ہاتھ تھامتے ہوئے استفہامیہ نگاہوں سے پاکیزہ کو دیکھا، جو بات سمجھتے ہوئے جھٹ سے بولی، یہ دانیہ عدنان ہیں، LLB فرسٹ ایئر سے، ریسنٹلی 4 مقابلے جیت چکی ہیں، اس وقت آپ کے بعد کالج کی بیسٹ اسپیکر ہے، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو مستقبل میں آپ کو ٹف ٹائم دینے والی ہیں۔
شاویر نے مرمری ہاتھوں کو چھوڑتے رسمی انداز میں کہا، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، اگر برا نہ لگے تو پوچھوں؟ دانیہ سے پہلے پاکیزہ مخاطب ہوئی، اگر یہ کالج کی بیسٹ اسپیکر ہے تو فری کیوں ہے؟ کیا یہی سوال ہے؟ پاکیزہ کے ایک دم حملے پر پسپائی اختیار کرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی بیچ دانیہ سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی، دراصل میں اور آپی پاکیزہ لاسٹ 3 کمپٹیشن سے بطور پارٹنر چل رہی ہیں اور آگے بھی چلنے کا پروگرام تھا، لیکن جن دنوں ملتان میں مقابلہ ہے انہی دنوں میں آپی کا نکاح ہے۔ شاویر نے حیرت زدہ نگاہوں سے پاکیزہ کی طرف دیکھا اور خفگی سے بولا، نکاح کی بہت بہت مبارکباد، خوش رہو سدا سہاگن رہو، لیکن آج سے ہماری بول چال بند، یعنی اب تمہارے نکاح کی خبریں ہمیں غیروں سے ملیں گی۔ حیرت ہے، پاکیزہ شرمندگی سے بولی، سوری وہ میں بتانے والی تھی، لیکن باتوں میں بھول گئی۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا، اتنی جلدی معافی نہیں ملے گی، کم از کم ہٹ جانا، دیسی مرغ کڑھائی بنتی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، میرا خیال تھا تم پی سی سے نیچے نہیں مانو گے، یہ تو سستے میں چھوٹ گئی۔ دانیہ نے مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، مجھے پھر اجازت دیں، اپنوں کی محفل میں غیروں کا کیا کام؟ شاویر نے شرارتی انداز میں جواب دیا، نہیں نہیں آپ بیٹھیے، غیر تو خبر دینے سے پہلے تھی، اب تو آپ قاصد ہیں، اس لیے آپ کی خدمت تو واجب ہو گئی ہم پر۔ ویسے بھی دیسی گھی اور دیسی مرغ کی کڑھائی میرے اکیلے سے تو کھائی نہیں جانی، یہ تو چڑیا جتنا کھاتی ہے، کوئی ہمارے ساتھ ہو برابر کا شریک طعام۔ دانیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پاکیزہ سینئر فائر کرتے ہوئے مخاطب ہوئی، اوکے یہ باتیں بعد میں کر لیں گے، پہلے ہم اصل مدعے پر آئیں۔ شاویر، ملتان والے مقابلے میں دانیہ آپ کی پارٹنر ہوگی، میں نے دانیہ کو عنوان دے دیے ہیں، 3 دن بعد آپ لوگوں کو نکلنا ہے، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، مجھے پوری امید ہے یہ جوڑی بڑا دھماکہ کرے گی۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاویر نے اپنا تقاضا پھر سے دہرایا، ہماری پارٹی؟ پاکیزہ مسکراتے ہوئے بولی، چلو ابھی چلتے ہیں، ویسے بھی مجھے شدید بھوک لگی ہے، اس طرح ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے۔ وہ تینوں پاکیزہ کے ہونے والے شوہر کے متعلق باتیں کرتے پارکنگ میں آئے اور وہاں سے اپنی اپنی گاڑیوں میں جو برجی کڑاہی کھانے چلے گئے۔ گزشتہ 4 سالوں میں شاویر سینکڑوں خوبصورت خواتین سے مل چکا تھا، وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، لیکن رباب اختر کے ہاتھوں پاش پاش ہونے والی محبت کی مورت اس قابل نہیں ہو سکی کہ اسے پھر کبھی زندگی کے مندر میں پرستش کے لیے رکھا جا سکے۔ کالج اور کالج سے باہر کئی خوبصورت چہرے اس کی داد الفت کے منتظر رہے، تاہم ایک ٹھوکر سے وہ ایسا ڈر گیا کہ ایک ایک قدم پھونک کر رکھنے لگا، لیکن دانیہ نان میں کچھ ایسا تھا جو سوئے ہوئے ارمانوں کو جگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے وہ سارنگ سنگ تراش کے خاندان سے لگی جو ٹوٹے ہوئے بت کو پھر جوڑنے کی شکتی رکھتی ہو۔ تیاری کے یہ 2-3 دن بہت بھاری پڑ رہے تھے، وہ جتنا بچنے کی کوشش کرتا دانیہ اتنا چپکتی۔ یہ پہلی بار تو نہیں تھا وہ کسی فیمیل کے ساتھ بطور پارٹنر کام کر رہا تھا، بلکہ پچھلے 2 سال سے 90% پارٹنرز خاتون ہی تھیں۔ جیسے تیسے کر کے وہ دن گزرے اور ملتان کے لیے رخت سفر باندھا گیا۔ گاڑی نے جیسے ہی مانگا منڈی کراس کی، وہ خیال کی دنیا میں حال کی دنیا سے چھلانگ لگا کر ماضی میں پہنچ گیا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا ملتان سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ دانیہ کے سنگ میں ایک لمحے بھی خیال نہیں آیا کہاں جا رہا ہے۔ ملتان جہاں اس نے زندگی کے بہترین 2 سال گزارے، اس کی سڑکوں کو دوستوں کے سنگ ماپتے ہوئے مستقبل کے سہانے سپنے سجائے، ہائے جسے وقت کی ستم ظریفی نے زندگی کی کتاب سے کھرچ کھرچ کر مٹا دیا۔ ایمرسن کالج، بوسٹن روڈ کی وہ قدیم عمارت جس کی اینٹیں اس کے خوابوں کی رازدار تھیں، وہ سنگی ستون جس سے لپٹ کر رابی کے خیال دیکھتا تھا، وہ باغیچے جہاں دوستوں کی سنگت میں حسین پری کی تعریف بیان کرتا تھا، اور یاسر اس کا جگری نہ جانے اب کہاں ہوگا، وہ آشنا چہرے جن سے قربتیں بے مثال تھیں، بولے تو ایسے بھولے جیسے قرض لے کر بھول جائے۔ لوگ تو صبح کا خواب بھول جاتے ہیں، اس کا نام کس نے یاد رکھا ہوگا؟ اسی شہر اولیاء میں نشتر میڈیکل کالج سے جہاں پڑھنے کے خواب وہ سوتے جاگتے دیکھا کرتا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ ماضی کے دریا میں بہہ کر لاپتہ ہو جاتا۔ دانیہ نے جگایا۔ سماعتیں ابھی مکمل طور پر بیدار نہ ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن سنائی کچھ نہ دے رہا تھا۔ دو چار دفعہ ہلانے کے بعد وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ساتھ قوت سماعت بھی واپس آئی۔ سر آپ تو بے ہوش ہو کر سوتے ہیں۔ میں کتنی دیر سے آپ کو جگا رہی ہوں۔ سارا شہر کراس کر کے ہوٹل آ گیا لیکن آپ نہیں اٹھے۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ اس نے مسکراتے جواب دیا، میں جاگ گیا ہوں۔ اوکے، شکریہ۔ جمائی لیتے، ویسے ہوش میں رہ کر کون سوتا ہے؟ وہ دروازہ کھول کر بغیر کوئی جواب دیے باہر نکل گئی۔ کالج نے 3 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کا بندوبست کیا تھا۔ یونیورسٹی کی طرف سے تو ہاسٹل میں ہی ٹھہرنے کا بندوبست کیا گیا تھا، لیکن کالج سوسائٹی نے متوسط طبقے کے ایک ہوٹل میں 2 کمرے بک کروا دیے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر سے مقابلے کی تیاری شروع کر دی اور دیر تک دونوں تیاری میں مشغول رہے۔ وہ اگلی صبح کالج کی گاڑی میں یونیورسٹی پہنچے۔ اپنی اپنی باری پر دونوں نے بہترین تقاریر کیں۔ شعبیر کی تقریر پہلے تھی۔ جب وہ آڈیٹوریم کی آرام دہ نشست پر بیٹھا، دانیہ کی تقریر سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک جانا پہچانا شخص مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ دونوں طرف سے مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ دوسرے فرد نے اشارے سے باہر بلایا۔ اسی اشارے کنائے کے بیچ دانیہ تقریر ختم کرنے کے بعد اپنی کسی پہچان والی لڑکی کے ساتھ بزی ہو گئی۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور چہل قدمی کرتے باہر آ گیا۔ دروازے سے باہر نکلتے کوئی تیزی سے اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ وہ اس کا روم میٹ، دوست اور کلاس فیلو راشد تھا۔ راشد کی گرفت دھیرے دھیرے ٹائٹ ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے پیار سے خود کو چھڑایا۔ وہ الگ ہوتے ہوئے بولا، یار کدھر مر گیا تھا تو؟ سالہ یاسر بھی ماسکو دفع ہو گیا اور تیرا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایک بار تیرا بھائی ملا تھا، اس نے بتایا تیری ڈیتھ ہو گئی۔ 2 دن میں نے کھانا نہیں کھایا اور سالے تو زندہ ہے۔ آج بھی یہ بوتھا نظر نہ آتا۔ اگر میں آوارہ گردی کرتے آڈیٹوریم کی طرف نہ آیا ہوتا۔ دروازہ کھولتے تیری آواز مجھے ساکت کر گئی۔ یہ آواز تو میں 100 سال بعد بھی پہچان سکتا تھا۔ ابھی تو سال ہی 4 ہوئے تھے۔ چہرہ بھی وہی تھا۔ پہلے تو میں شک میں تھا کہ شاید کوئی ہم شکل ہے، لیکن جیسے ہی مجھے دیکھتے ہی تمہارے چہرے پر شناسائی کے تاثرات ابھرے، میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ بہت اچھا لگا تمہیں دیکھ کر۔ وہ بنا رکے بولے جا رہا تھا۔ اس کا کھلتا ہوا چہرہ بتا رہا تھا اسے دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہے۔ شعبیر مسکراتے ہوئے گویا ہوا، خالی کہانیاں ہی سنائے جائے گا یا پھر چائے بھی پلائے گا؟ چیخ چیخ کر گلا خوش ہو گیا میرا۔ راشد ہنستے ہوئے مخاطب ہوا، اب لگا تو اصل شعبیر ہے۔ دی ٹی لور۔ ویسے تقریر بہت زبردست تھی یار۔ بولتا تو پہلے بھی کمال تھا لیکن آج تو خیر آخر تھی یار۔ راشد یونیورسٹی سے MSc فزکس کر رہا تھا۔ دونوں قریبی کینٹین میں بیٹھ کر پرانی باتیں اور دوستوں کو ڈسکس کرنے لگے۔ اس کے بارہا پوچھنے پر بھی شعبیر اپنی کہانی ٹال گیا۔ دونوں نے فون نمبر ایکسچینج کیے۔ شاید دونوں کی گفتگو اور چلتی۔ دانیہ اسے ڈھونڈتی کینٹین پہنچ گئی۔ رزلٹ اناؤنس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ راشد سے اجازت لینے کے بعد دانیہ کے ساتھ آڈیٹوریم واپس آ گیا۔ انہوں نے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ وننگ ٹرافی اٹھانے کے بعد قافلہ واپس لاہور کی طرف چل پڑا۔ گاڑی جیسے ہی خانیوال روڈ پر چڑھی وہ یادوں کی پٹری پر چڑھ گیا۔ خانیوال جیسے جیسے قریب آتا جا رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جاتے ہوئے تو شکر ہے وہ سویا ہوا تھا، ورنہ تب بھی ایسا ہی حال ہوتا۔ قادر پورہ سے چند میل آگے جیسے گاڑی کبیر والا کی بجائے خانیوال کی طرف مڑی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چند منٹ بعد گاڑی لاہور موڑ کراس کر کے ریلوے پل کے اوپر چڑھی۔ دائیں ہاتھ پر خانیوال شہر حسرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے بوڑھی ماں کے پاس سے اس کا جواں سال بیٹا بند گاڑی میں گزر جائے۔ اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ گاڑی کا شیشہ کوشش کے باوجود کھل نہیں رہا تھا۔ مجبوراً نیازی موڑ کے پاس گاڑی رکوا لی۔ وہ گاڑی سے جیسے اترا، ہوا کسی ہجر زدہ ماں کی مانند لپٹ گئی۔ وہ کافی دیر ہوا سے خاموشی کی زبان میں ہم کلام رہا، پھر لمبی لمبی سانسیں لیتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ خانیوال ٹول پلازہ کے بعد اس کی دھڑکنیں نارمل ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کی جنم بھومی دھیرے دھیرے دور ہوتی جا رہی تھی۔
اور دھڑکنوں کی رفتار مدھم۔ پہلو میں بیٹھی دانیہ نے سادہ لفظوں میں مشکل سوال پوچھ لیا۔ اپنے ہوم ٹاؤن پہنچ کر دھڑکنوں کا بڑھنا نارمل بات ہے، مگر وہاں سانسیں اکھڑنا نارمل بات نہیں۔ مطلب وہاں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ وہ کون سی ایسی ناپسندیدہ یاد ہے جو ہوم ٹاؤن کی ہوا سے متنفر کیے ہوئے ہے؟ اس نے سپاٹ لک سے سوال کو گول کر دیا، لیکن اندر ہی اندر لڑکی کی ذہانت اور باریک بینی سے خوفزدہ ہو گیا۔ وہ لاہور پہنچ کر کئی دن کالج سے غیر حاضر رہا۔ پھر امتحانات شروع ہو گئے۔ پیپرز کے بعد مقابلہ جات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ دانیہ اب لاء آف موڈ سوسائٹی کا بھی حصہ بن چکی تھی۔ وہ جتنا اس سے بھاگ رہا تھا، وقت اتنا ہی قریب کر رہا تھا۔ چودھری اسلم اور دانیہ میں کئی باتیں مشترک تھیں، جیسے چودھری صاحب چہرہ دیکھ کر ہی اس کی سوچ پڑھ لیتے تھے، ایسے ہی یہ لڑکی بھی بن کہے ساری باتیں سمجھ جاتی تھی۔ وہ جتنا دور بھاگتا دانیہ اتنا پاس آ جاتی۔ صبح سویرے الارم بجنے سے پہلے اس کے گڈ مارننگ میسج کی ٹیون بجتی۔ ایک بات سمجھ سے بالا تر تھی، بنا کہے بات سمجھنے والی یہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے قرب سے گریز کرتا ہے؟ اس معاملے میں تو واقعی ڈھیٹ ثابت ہو رہی تھی۔ اس سے بچنے کی ایک ترکیب شاہویر کے ذہن میں آئی، کیوں نہ رمدے لاء فرم جوائن کر لی جائے، لیکن میڈم رمسا نے یہ کہہ کر اس کی حسرتوں پر پانی پھیر دیا کہ ابھی کالج لائف انجوائے کرے۔ LLB کے تیسرے سال CPC اور CRPC کے کہیں زیادہ مشکل اسے دانیہ کے حسن سے بچنا لگ رہا تھا۔ کالج انتظامیہ نے اسے لاء آف موڈ سوسائٹی کا صدر بنا دیا۔ اب وقت مقابلوں کی بجائے انتظامی امور کو دیکھنے میں صرف ہونے لگا۔ ملتان کے بعد دانیہ نے بیرون شہر مقابلوں میں شرکت سے معذرت کر لی۔ اسی لیے اسے بھی ڈبیٹنگ سوسائٹی کی جنرل سیکرٹری بنا کر انتظامیہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ اسے قسمت کی ستم ظریفی کہیں یا پلاننگ، لاء آف موڈ سوسائٹی کی جنرل سیکرٹری مہا امجد دانیہ کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دونوں اکثر اسی کے آفس میں گھسی گسر پسر کر رہی ہوتیں۔ مہا امجد نہایت ہی ذہین اور سمجھدار تھی، لیکن محبت کے معاملے میں سنگین غلطی کر بیٹھی تھی۔ کالج کے ایک مشہور فلرٹی لڑکے پر دل ہار بیٹھی۔ شاہویر نے کئی بار باتوں باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی، تاہم محبت کا نشہ نصیحتوں کے مشروب سے نہیں اترتا۔ اسی وجہ سے دانیہ بھی مہا سے ناراض رہنے لگی۔ دونوں میں پہلے جیسی قربت نہ رہی تھی۔ مقابلوں سے فرصت ملی تو ادھر ادھر پھیلی ہوئی کہانیوں میں الجھنے لگا۔ وہ جیسے جیسے میچور ہوتا جا رہا تھا، ویسے ہی اس کا تجسس آنٹی اور عبداللہ کے ماضی میں بڑھتا جا رہا تھا۔ بہت سارے سوال تھے جس کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ ذہن یہ قبول کرنے سے انکاری تھا کہ بنا محبت یا کسی رشتے کے آنٹی نین نے ساری زندگی کیسے گزار لی۔ 2 سال قبل آنٹی کی ذاتی لائبریری میں امرتا پریم کے افسانوں کی کتاب 26 سال بعد میں اسے آنٹی کی ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر ملی، جس میں وہ کسی مرد کے ساتھ کھڑی تھیں۔ مرد کا دھڑ مکمل اور چہرہ ادھورا تھا۔ کسی نے پیشانی اور بال چھوڑ کر چہرے کے اکثر خد و خال جیسے تھوڑی، ناک، آنکھیں، گال وغیرہ کھرچ کر مٹا دیے۔ وہ تصویر کو لے کر کافی حد تک متجسس تھا، آنٹی سے پوچھ نہیں سکتا تھا، اور عبداللہ نے اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ دے کر بات ٹال دی۔ چلو آنٹی کی زندگی میں کسی مرد کی موجودگی کا نشان غلطی سے اس کے ہاتھ لگ گیا، لیکن حیرت اس بات کی تھی، عبداللہ اتنا ہینڈسم ہونے کے باوجود اکیلا کیوں ہے؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی؟ حتیٰ کہ کبھی فون پر بھی کسی لڑکی سے بات کرتے نہ دیکھا اور نہ کبھی کوئی ملنے آیا۔ عجیب گورکھ دھندا ہے۔ وہ شروع میں عبداللہ کو آنٹی کا رشتہ دار سمجھا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد آنٹی کا رویہ شاہویر سے زیادہ ہمدردانہ ہو گیا۔ اب دیکھنے والے اسے بھی بھانجا یا بھتیجا سمجھتے تھے۔ ویسے ہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مہا محبت کی بازی ہار گئی۔ جس کے لیے پاگل تھی وہ محبوب تھوڑی نت نئے پھولوں کا متلاشی بھنورا تھا۔ بیچاری صبح سے روئے جا رہی تھی۔ شاہویر اچھی طرح اس کے دکھ سے آشنا تھا۔ کچھ سال پہلے وہ بھی تو ایسے ہی ٹوٹا تھا۔ وہ اسے روتا چھوڑ کر نیچے لائبریری میں آ بیٹھا۔ 1 بجے کے قریب دانیہ کی کال موصول ہوئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ گھٹے لہجے اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی، مہا، خودکشی، آفس آؤ جلدی۔ اس نے فوراً واقعے کی اطلاع کالج انتظامیہ کو دی۔ آفس پہنچے تو وہاں کا منظر کچھ یوں تھا۔ مہا فرش پر بے ترتیب پڑی تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔
اب مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی ہسپتال پہنچانے کے لیے بغیر پولیس کو بتائے ایسے کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور اگر پولیس کو واقعے کی اطلاع ہو جاتی ہے تو کالج کی بہت سبکی ہوگی۔ دوسری طرف اگر تھوڑی دیر اور ہو گئی تو لڑکی مر جائے گی۔ وہ بے ہوش تھی لیکن ابھی سانسیں چل رہی تھیں۔ کالج کے مالک نے شاہویر کو فون پر اسے جوہر ٹاؤن کے مشہور پرائیویٹ ہسپتال جانے کا کہا اور بتایا وہاں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی سہیل نامی بندہ معاملہ ہینڈل کر لے گا۔ شاہویر اور ایڈمن آفیسر دانیہ کے ہمراہ ماہا کو ذاتی گاڑی میں لے کر نجی ہسپتال پہنچے۔ مطلوبہ بندے سے فون پر رابطہ کالج سے نکلتے ہی ہو گیا، اسی لیے وہاں پہنچتے ہی سارے انتظامات مکمل تھے۔ دیر ہو جانے کی وجہ سے زہر کا اثر ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر جانفشانی سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران ماہا کی والدہ پہنچ گئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں، مسلسل فون پر کسی کو حالات سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ناخن چبائے جا رہی تھیں۔ شاید فون کے دوسری طرف ماہا کے والد تھے۔ اولاد کو مصیبت میں دیکھ کر جاہل دیہاتی عورت ہو یا شہر کے پوش علاقے کی رہائشی الٹرا ماڈرن عورت، دونوں کا ری ایکشن ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ یونیورسل سچ ہے کہ علاقے یا کلاس بدلنے سے عورت کے اندر کی ممتا نہیں بدلتی۔ ماہا کی ماں کو تڑپتا دیکھ شاہویر پر مایوسی اور خود ترسی کا دورہ پڑ گیا۔ اسے گھر چھوڑے 5 سال ہونے والے تھے، تاہم کسی نے آج تک رابطہ نہ کیا۔ باپ تو دنیا کا مظلوم ترین مرد تھا، لیکن کیا ماں کی ممتا کبھی نہیں جاگی؟ ماسکو جانے کے بعد یاسر نے بھی رابطہ چھوڑ دیا۔ وہ فزیکلی آہنی بینچ پر موجود ہونے کے باوجود سوچ کے گھوڑے پر سوار 4 کلومیٹر دور اپنے گاؤں پہنچ چکا تھا۔ اس کے شکووں کا رخ چودھری اسلم کی طرف مڑ گیا۔ کم از کم انہیں تو رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ ایسی بھی کیا محبت جو اولاد سے بڑھ کر ہو جائے؟ چلو ماں نے تو اسے کبھی تسلیم نہ کیا، مگر باپ جو ہمیشہ سے ہم نوا، ہم مزاج اور ہمدرد تھا، کن پردوں کے پیچھے چھپ گیا؟ پھر اچانک ذہن میں ایک اور وہم ابھرا کہ وہ دنیا سے تو پردہ نہیں کر گئے۔ یہ کیسے ممکن سی بات ہے؟ زندہ ہوں اور 4 سال سے لاتعلق رہیں۔ اپنے باپ کی موت کا گماں بھی اذیت ناک تھا۔ اس نے لاحول پڑھ کر اس شیطانی وسوسے سے پناہ مانگی۔ آس پاس دیکھا، سب اپنی دنیا میں مست تھے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر باہر نکلی۔ سب بھاگتے اس کے پاس پہنچے۔ وہ منہ سے ماسک اتارتے گویا ہوئی، "شی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ"۔ وہ اتنا بتا کر چلی گئی۔ سب کے سوالات منہ میں ہی رہ گئے۔ کچھ دیر بعد ماہا کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا۔ ماہا کی ماں نے سب کو فرداً فرداً شکریہ ادا کیا اور انہیں گھر جانے کی تلقین کی۔ دانیہ نے پاس رہنے کی ضد کی لیکن انہوں نے پیار سے منع کر دیا۔ تینوں جب ہسپتال کی بلڈنگ کے مرکزی دروازے سے باہر نکل رہے تھے تو چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ اپنی دھن میں مگن پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک دم ایک منظر نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ "یہ تو عبداللہ بھائی ہیں"۔ چیخ نما فقرہ شاہویر کے منہ سے نکلا۔ ساتھیوں کی توجہ بھی اس طرف مبذول تھی۔ پارکنگ ایریا کے آخر میں بلیک لینڈ کروزر کے پاس ایک شلوار قمیض میں ملبوس بزرگ اپنے 3 ہٹے کٹے باڈی گارڈز کی موجودگی میں ایک نوجوان مرد سے تلخ کلامی کر رہا تھا۔ پشت ہونے کے باوجود نوجوان کو 100% پہچان سکتا تھا، اور وہ کوئی نہیں عبداللہ تھا۔ شاہویر تقریباً بھاگتے ان کی طرف بڑھا اور للکارتے ہوئے کہا، "عبداللہ بھائی ٹینشن مت لینا، میں آ گیا"۔ عقب سے آئی آواز پر عبداللہ پلٹا اور شاہویر کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ برف کی طرح سفید ہو گیا۔ منہ ایسا کھلا تھا جیسے کوئی انہونی چیز دیکھ لی ہو۔ وہ ہانپتا ہوا اس کے پاس جا رکا۔ دونوں طرف خاموشی اور حیرت کا راج تھا۔ بوڑھا شخص اسے جانا پہچانا لگا۔ اس کی شکل عبداللہ سے کافی حد تک ملتی جلتی تھی۔ بزرگ کچھ دیر غصے میں دونوں کو دیکھتا رہا، پھر اپنے باڈی گارڈز کو چلنے کا اشارہ کرتے بلیک لینڈ کروزر میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ لینڈ کروزر کے پیچھے گارڈز کی ڈبل ڈور کیبن بھی چل رہی تھی۔ شاہویر حیرت سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور عبداللہ ابھی تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے سنے اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شاہویر بھی تذبذب میں ڈوبا ساتھیوں کے ہمراہ کالج پہنچا جہاں اس کی گاڑی پارک تھی۔ اسے عبداللہ کا رد عمل کافی نامناسب لگا۔ کوئی مدد کرنے والے پر بھی ناراض ہوتا ہے۔ اپنا دل کھٹا ہوا سو ہوا، اوپر سے دوستوں کے سامنے الگ سبکی ہوئی۔
وہ انتہائی سنجیدہ اور مجتمع الحواس عبداللہ کا یہ بچکانہ اور جذباتی روپ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ شابیر کو شلوار قمیض میں ملبوس بزرگ دیکھا دیکھا سا لگا، تاہم کہاں دیکھا ہے یہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں گھر پہنچا جہاں آنٹی نے دیر سے آنے پر اچھی خاصی کلاس لے لی۔ آنٹی سے سرزنش ہونا تو حسب معمول سرگرمی تھی، ٹینشن اس بات کی تھی کہ عبداللہ ابھی تک گھر نہ پہنچا تھا۔ وہ انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ صبح جب جاگا تو عبداللہ اپنے بستر پر سویا ہوا تھا۔ وہ رات پتہ نہیں کب آیا۔ اس نے آواز نکالے بغیر کالج جانے کی تیاری کی۔ ناشتے کے بعد کتابیں لینے اوپر آیا تب بھی عبداللہ کو سوئے پایا۔ اس کا سونا کافی اچنبھے کی بات تھی۔ عموماً اس وقت کالج کے لیے نکل جاتا۔ اسے گھر میں ہونے والی بہت ساری سرگرمیاں کافی عجیب و غریب لگتیں، لیکن کبھی انہیں سیریس نہ لیا۔ آج بھی سر ٹھٹکتا کالج چلا گیا۔ کالج میں ماہا کے متعلق نامناسب سی چہمگوئیاں سننے کو مل رہی تھیں، جنہیں لے کر دانیہ کافی پریشان تھی۔ پہلے 2 لیکچرز کے بعد خالی پیریڈ میں جب وہ آفس بیٹھا پینڈنگ کام سمیٹ رہا تھا، دانیہ پریشان حال اور سوجی آنکھوں سمیت دفتر میں داخل ہوئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کالج میں پھیلی افواہوں کے متعلق بتانے لگی۔ شابیر نے پرسکون کرنے کی بڑی کوشش کی، تاہم اس کی ہذیانی کیفیت میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک روتے روتے اس کے گلے لگ گئی۔ شابیر کو ایسے لگا جیسے کسی نے بجلی کی ننگی تار گلے میں ڈال دی ہو۔ دل اتنے زور سے دھڑکنے لگا، اگر اسے نرمی سے خود الگ نہ کرتا تو شاید وہ سینے سے باہر آ جاتا۔ دانیہ پرسکون ہوئی یا نہیں، البتہ وہ مضطرب ہو گیا۔ کچھ دیر دفتر میں بیٹھی رہی اور پھر اسپتال چلی گئی۔ جیسے وہ رخصت ہوئی، ویسے ہی پڑھائی میں لگی توجہ بھی رخصت ہو گئی۔ وہ کالج سے گھر آیا، وہاں بھی وہی ویرانی تھی۔ پڑھانے کے لیے رامے ہاؤس چلا گیا۔ وہاں سے واپسی پر بھی عبداللہ گھر نہیں ملا۔ اگلے 3-4 دن اس نے شدت سے محسوس کیا، کالج میں دانیہ اور گھر میں عبداللہ دور بھاگ رہے ہیں۔ چوتھے دن جب وہ کالج سے فری ہو کر نکلا، عبداللہ اس کی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پاس پہنچ کر شابیر نے سلام کیا۔ اس نے جواب دیتے اشارے سے گاڑی کی چابی مانگی۔ اس نے چابی نکال کر دے دی۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شابیر بھی سپاٹ چہرہ لیے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کالج سے چند میٹر دور کلمہ چوک سینٹ میری نیشنل پارک کی پارکنگ میں رک گئی۔ دونوں گاڑی سے نکلے۔ وہ عبداللہ کی پیروی کرتے پارک میں داخل ہوا۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد دونوں مصنوعی جھیل کے کنارے لگے چوبے بینچ پر بیٹھ گئے۔ عبداللہ کی نظریں آسمان پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں۔ شابیر کی سوالیہ اور متجسس نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ چند ساتوں کے بعد عبداللہ گویا ہوا، سوری یار، مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہے۔ دراصل جو بات میں 4 سالوں سے تمہیں بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا، وہ اچانک یوں سرعام آشکار ہو جائے گی اندازہ نہیں تھا۔ میں پریشان تھا اس لیے ایسا عجیب بیہیو کر گیا۔ اگین سوری۔ لگتا ہے تمہیں حقیقت بتانے کا وقت آ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں میری شخصیت کو لے کر کافی سوالات ہیں جو تم نے مروتاً کبھی نہیں پوچھے۔ تمہیں شاید برا بھی لگا ہو، میں ہر چیز شیئر کر لیتا ہوں، لیکن عبداللہ کچھ نہیں بتاتا۔ آج تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک میں نہ کہوں ٹوکو گے نہیں اور نہ کوئی سوال کرو گے۔ جتنا بتاؤں گا وہاں تک خاموشی سے سنو گے، مگر وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ سننے کو تیار ہو؟ اس نے تصدیق طلب نگاہوں سے شابیر کو دیکھا، جس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ عبداللہ تھوڑی دیر بعد خاموش آپ بیتی کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ کرتا رہا اور پھر کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ میرا خاندان ضلع راولپنڈی کے متومل خاندانوں میں سے ایک ہے۔ ہم کئی صدیوں سے پوٹھوار کے باسی ہیں۔ 60 کی دہائی میں جب دارالخلافہ اسلام آباد منتقل ہوا، ہمارے بارانی کھیت سونے جتنے مہنگے ہو گئے۔ جیسے تم جانتے ہو میرا پورا نام عبداللہ عالمگیر عباسی ہے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں عالمگیر میرے والد کا نام ہوگا، لیکن وہ میرے دادا کا نام ہے۔ وہ بلیک لینڈ کروزر والے بزرگ کوئی اور نہیں، پوٹھوار کے نامی گرامی سیاستدان میرے دادا عالمگیر عباسی تھے۔ وہ اس نجی ہسپتال میں اپنے قریبی دوست اور میرے استاد کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ ہماری ملاقات حادثاتی تھی، تاہم وہ مجھ سے الجھ نہیں رہے تھے، بلکہ گھر واپس لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ تم گھر چھوڑ کر اتنی دور
ایک سنکی بڑھیا کے ساتھ رہنے کی وجہ پوچھو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ میرے دادا عالمگیر عباسی کے اکلوتے فرزند، سابق وفاقی کابینہ کے اہم رکن عباد عالمگیر عباسی اور میرا بائیولوجیکل فادر یعنی حقیقی باپ اور میری مرحومہ والدہ نسرین عباسی چچا زاد کزنز تھے۔ گھر کی جائیداد گھر میں رہے والے فارمولے کے تحت ہونے والی یہ شادی مضبوط بندھن کی بجائے ایک دکھاوا تھی، جس میں میٹرک پاس نسرین عباسی اپنے عیاش شوہر کی زیادتیوں پر مجبوراً صبر کر رہی تھیں اور الٹرا ماڈرن عباد عالمگیر عباسی جائیداد کی خاطر اوسط پڑھی بیوی کو برداشت کر رہا تھا۔ میرے علاوہ ان کی کوئی بھی اولاد حیات نہیں رہی۔ اس غم میں میری والدہ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہنے لگی۔ میرا بچپن بہت لاڈ پیار سے گزرا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی۔ کسی بھی چیز کی زیادتی زہر کی مانند ہوتی ہے اور حد سے زیادہ لاڈ پیار مجھے دن بدن بدتمیز اور مغرور بناتا گیا۔ اوپر نیچے 3 مردہ بچوں کی پیدائش کے بعد میرے والدین میں جھگڑا رہنے لگا۔ ممی کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں روتے اور ڈیڈ کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرنے لگا۔ والدین کے ہوتے ہوئے بھی میں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا۔ میری دادی روایتی ماؤں کی طرح بہو سے نالاں اور بیٹے کی حمایتی تھیں، تاہم دادا اس کے الٹ بھتیجی کے ہمنوا تھے۔ اسی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی میرے ڈیڈ دوسری شادی نہ کر سکے، لیکن اس کی کمی بازاری عورتوں سے پوری کرنے لگے، جس سے دادا اور ممی جانتے بوجھتے بھی درگزر کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ میرے والدین نہ صرف ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے گئے بلکہ میری ذات سے لاتعلق بھی۔ ایسے وقت میں دادا میرے واحد غم خوار اور ساتھی تھے۔ انہوں نے گھریلو ماحول اور بگڑتے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ایچسن کالج بھیج دیا۔ گھر سے دوری اور بہتر تربیت میرے اندر مثبت تبدیلیاں لے آئی۔ اے لیول کے بعد جب مستقل طور پر گھر لوٹا تو ایک بہترین اور مثبت سوچ والا انسان بن چکا تھا۔ دادا جان کی خواہش پر میں نے قائد-اعظم یونیورسٹی سے BBA شروع کر دیا۔ میرے مستقل گھر آنے کی وجہ سے ممی دھیرے دھیرے آئسولیشن سے نکلنے لگیں۔ ڈیڈ کی بے مروتی بدستور جاری تھی، تاہم وہ عادی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ساری خوشیاں غمیاں میری ذات سے منسوب کر لیں۔ میری بھی کوشش ہوتی یونیورسٹی کے بعد اپنا زیادہ تر وقت ان کی قربت میں صرف کروں۔ انہی دنوں ہماری زندگی اور گھر میں 2 نئے کرداروں کی آمد ہوئی۔ ہمارے دور پڑے کے رشتے دار تیمور عباسی کی بیوہ آنٹی بشریٰ اور اپنی نوعمر لڑکی فائقہ تیمور کو لیے مظلومیت اور بے بسی کی چادر اوڑھے مستقل طور پر ہمارے گھر منتقل ہو گئیں۔ ان کے مرحوم شوہر تیمور عباسی ایک کرپٹ پولیس آفیسر کے طور پر مشہور تھے، جنہوں نے اپنی کالی کمائی سے بے تحاشا جائیداد بنائی، مگر پکڑے جانے کے خوف سے ساری جائیداد اپنے سالے اور بھائی کے نام ٹرانسفر کرتا گیا۔ اڑتی خبروں کے مطابق اس نے میرے باپ کی ایما پرے بے گناہ کو جعلی پولیس مقابلے میں مروا دیا۔ اس پولیس مقابلے کے 2 مہینے بعد جب تیمور عباسی گھر سے قریبی پارک میں مارننگ واک کر رہا تھا، 2 نامعلوم افراد نے اس کے سینے میں 4 گولیاں اتار دیں، جن کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ شوہر کی موت کے بعد بھائی اور دیور نے آنکھیں پھیر لیں اور نہ صرف اس کے شوہر کی کالی کمائی سے بنائی جائیداد ہڑپ کر لی، بلکہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دینے لگے۔ انہی وجوہات کی بنا پر میرے رحم دل دادا نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ فائقہ میری ہم عمر تھی، ہم دونوں قائد-اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ بہت جلد ہماری دوستی ہو گئی اور دوستی محبت میں کب بدلی پتہ ہی نہ چلا۔ 6 مہینے کے اندر ہی اندر جس طرح فائقہ نے میری ذات پر حکمرانی شروع کر دی تھی، ویسے ہی اس کی ماں پورے گھر کی بلا شرکت غیر حاکم بن بیٹھی۔ اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہ ہلتا تھا۔ اس بات کی پرواہ کسے تھی؟ ممی پہلے ہی میری ذات کے علاوہ سب سے لاتعلق تھیں۔ دادی بوڑھی ہونے کی وجہ سے بس اپنے کمرے تک محدود تھیں۔ دونوں کو اس تخت نشینی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ BBA فائنل امتحانات کے بیچ ممی کی ڈیتھ ہو گئی۔ موت سے کچھ دن قبل انہوں نے اپنا پرسنل سامان میرے حوالے کر دیا، جس میں جائیداد کے ڈاکومنٹس اور کچھ پرسنل ڈائریز تھیں، جنہیں میں نے بنا پڑھے اپنے بینک لاکر میں رکھوا دیا۔ فائقہ کی سنگت کے باوجود اتنا بڑا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا، میں وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا۔ خوش قسمتی سے میرا ایڈمیشن ہارورڈ یونیورسٹی میں ہو گیا اور وہاں سے MBA کرنے چل دیا۔ شروع میں فائقہ کی کالز اور خطوط ریگولر آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ شدت کم ہوتی گئی۔ MBA کے بعد جب میں وطن لوٹا تو یہاں کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔
فائقہ تیمور سے فائقہ عباد ہو چکی تھی۔ اس نے میری غیر موجودگی میں کب محبوبہ سے ماں تک کا فاصلہ طے کیا، خبر ہی نہ ہوئی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اسے اس تبدیلی پر ملال بھی کوئی نہ تھا۔ میرے لیے یہ صورتحال کافی دل شکن تھی۔ میں اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہو گیا۔ یہاں کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی اچھی آفر دے رہی تھی، لیکن مجھے اس جاب کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی، کیونکہ والدہ کی طرف سے اتنی جائیداد ملی تھی کہ میری 7 پشتیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ لیکن مصروف رہنے کے لیے کوئی کام تو ہونا چاہیے تھا۔ ایک دن بینک لاکر چیک کر رہا تھا کہ میری نظر ممی کی ڈائری پر پڑی، جن کے مطالعے نے مجھے شاک کر دیا۔ جن دنوں ماما کی شادی ہوئی، انہوں نے نیا میٹرک پاس کیا تھا اور ڈیڈ BA کے بعد MA انگلش کرنے پنجاب یونیورسٹی لاہور آنے والے تھے۔ شادی کے تیسرے مہینے ماما پریگننٹ ہوئیں۔ وہ بہت خوش تھیں۔ ان کی توجہ ڈیڈ سے میری طرف منتقل ہو گئی۔ عباد عالمگیر عباسی، جو اس وقت ایک بیٹے کے باپ بن چکے تھے، اپنی ایک جونیئر کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ متوسط طبقے کی وہ خوبصورت لڑکی زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکی اور لاعلمی میں شادی شدہ امیر زادے کی حسن پرستی کا شکار ہو گئی۔ محبت کے دعوے بھی جب اسے بستر تک نہ لا سکے تو موصوف نے نکاح کا جال پھینکا اور مچھلی کو پھانس لیا۔ ڈگری مکمل ہونے کے بعد امیر زادہ خوبصورت بدن فتح کر کے اپنے وطن واپس لوٹ گیا اور بیچاری لڑکی پیچھے جھوٹے وعدوں کے خمار میں پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ڈگری مکمل ہو گئی، تاہم رانی بنا کر رکھنے کے وعدے ابھی بھی چل رہے تھے۔ امیر زادے کا جب دل شکار کو کرتا لاہور آ جاتا اور اپنے من پسند سے چند وعدوں کے بس کھیل کر چلا جاتا۔ بیچاری کو احساس ہی نہیں ہو پایا، وہ کھلونا بن کر رہ گئی ہے۔ ممتا سے محروم پگلی باپ کو بتانے سے بھی قاصر تھی کہ کوئی لٹیرا شریعت کے بھیس میں عصمت کا قلعہ لوٹ چکا ہے۔ بشیر حسین عرف بشیرہ موچی نے اپنا آبائی گاؤں چودھریوں کے ڈر سے چھوڑا تھا، لیکن بیچارے کو کیا پتا تھا، کمزور کی عزت کہیں بھی محفوظ نہیں، خواہ وہ پسماندہ گاؤں ہو یا تہذیب یافتہ شہر۔ کمزور ہر جگہ شکار ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کی ٹوٹی جوتیاں سینے والے بشیرے کا ایک ہی خواب تھا کہ بیٹی افسر بن جائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی سوچ سے ابھی تک ہندوانہ ذات پات نہیں نکلی۔ یہ معاشرہ کم ذاتوں کا مینا بازار ہے، جہاں ایک جیسا انسان مختلف پیکنگ میں ملتا ہے۔ اسی ذات برادری کا ڈسا بشیر موچی کا اکلوتا بیٹا خالد عرف خالہ موچی ڈنکی کا جوکم اٹھا کر ایسا یورپ گیا، پلٹ کر واپس نہ آیا۔ بس سال میں ایک آدھ بار خط ضرور آ جاتا۔ بشیرہ جس طانے سے عاجز ہو کر آبائی گاؤں کو خیر بات کہہ کر لاہور آیا تھا، وہ طعنہ یہاں بھی جان نہ چھوڑ رہا تھا۔ اب ایک ہی امید تھی، بیٹی کسی طرح افسر بن جائے، لیکن وہ بیچارہ کیا جانتا تھا، بیٹی افسر بننے کی بجائے ایک امیر زادے کی دوسری بیوی بن چکی ہے۔ 2 سال تک وعدے کے چنگل میں پھنسی لڑکی کو شوہر کی نیت پر شک ہونے لگا۔ وہ سہیلیوں کے سمجھانے میں آ کر ایک دن راولپنڈی عالمگیر محل پہنچ گئی، جہاں اس کی ملاقات میری والدہ سے ہوئی۔ بیچاری شوہر پانے آئی تھی، جھوٹے وعدوں کا محل بھی مسمار ہو گیا اور ملبے تلے آ کر وجود بھی کچلا گیا۔ ماما کی گود میں مجھے دیکھ کر ان کے سارے خواب سراب بن گئے۔ انہوں نے سوچا، شور مچا کر خود کو ذلیل کرنے سے بہتر ہے خالی ہاتھ رہتی سہتی عزت بچا کر واپس لوٹ جایا جائے۔ وہ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں بھی عالمگیر محل میں چھوڑ کر خاموشی سے لوٹ آئیں، تاہم ماما سے خط و کتابت کے ذریعے جڑی رہیں۔ شوہر تو نہ مل سکا، لیکن سوکن کے روپ میں دوست مل گئی۔ ماما نے بارہا اسے لکھا کہ دونوں ایک چھت تلے رہ سکتی ہیں، مگر انہیں ماما سے تھوڑی مسئلہ تھا۔ اصل مسئلہ تو اپنا ہی محبوب تھا۔ اس دن ڈیڈ دونوں کے دل سے اتر گئے۔ پتہ ہے وہ بیچاری لڑکی کون ہے؟ عبداللہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد استفسار کیا۔ شاویر نے تامل کیے بنا جواب دیا، قرۃ العین عرف نین آنٹی ہے نا؟ وہ تصدیق طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عبداللہ نے حیرت بھرے تاثرات لیے اس بات میں سر ہلایا۔ شاویر نے استفہامیہ پوچھا، پوچھو گے نہیں، میں نے کیسے ٹھیک اندازہ لگایا؟ عبداللہ نے مرعوب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، جتنے سادہ دکھتے ہو دماغ اتنا ہی ٹیڑھا ہے۔ امرتا پریتم کی کتاب سے نکلی تصویر اور اس کے پیچھے لکھا مٹا بھولے نہیں تم۔ ویسے بیرسٹر رامے جیسا بندہ جس سے امپریس ہو گیا، میں کیا چیز ہوں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، نہیں، مجھے وہ نام اور تصویر اب بھی یاد نہیں تھی، لیکن تمہاری کہانی اور سوال میں ایک واضح ہنٹ تھا، جس سے میں نام بہت پہچان گیا۔
عبداللہ کے چہرے پر الجھن زدہ تاثرات دیکھ کر اس نے بات کھل کر بتا دی۔ یار سیدھی سی بات ہے، تمہاری کہانی میں ایک محبت سے ہاری عورت کا ذکر تھا، اور جب مجھے قیاس لگانے کا کہا تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے میں بھی اس عورت سے واقف ہوں، اور خوش قسمتی سے میں ایک ہی ایسی عورت کو جانتا ہوں جو اس کرائیٹیریا پر پوری اترتی ہے، اور اس کا نام میں نے فٹ سے لے لیا۔ تو حضور والا اس میں میرے دماغ سے زیادہ آپ کے ناقص سوال کا عمل دخل زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ شاہویر نے پھر سوال داغا، لیکن آنٹی کو ڈھونڈا کیسے، اور کیا وہ جانتی ہیں آپ ان کے؟ کچھ لمحوں کے لیے دونوں طرف خاموشی رہی، پھر عبداللہ گویا ہوا۔ ہاں وہ جانتی ہیں میں کون ہوں۔ ماما کے ڈاکومنٹس میں ان کا آخری خط تھا جس پر ایڈریس کینیڈ کالج کا درج تھا۔ میری ایک کولیگ آنٹی کی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی، اس نے بڑی مدد کی۔ یہاں پہنچا تو پتہ چلا پیئنگ گیسٹ کی ضرورت ہے۔ 2-3 سفارشوں اور ایک طویل انٹرویو کے بعد انہوں نے مجھے رہنے کی اجازت دے دی۔ دوسرے مہینے میں نے انہیں سچ بتا دیا، لیکن وہ تو پہلے دن سے ہی جانتی تھی میں کون ہوں۔ بس تب سے ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ شاہویر نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا، آپ اتنے ہینڈسم ہیں، زندگی میں پھر کوئی لڑکی نہیں آئی؟ عبداللہ نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور کھڑے ہوتے ہوئے مخاطب ہوا، میرا خیال ہے اب گھر چلنا چاہیے، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ وہ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں گم پارک سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچے۔ عبداللہ کی طرح دانیہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس پر کھلتی جا رہی تھی۔ اسے ماہ کی علالت کے بعد عارضی طور پر لاء آف موڈ سوسائٹی کی جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ دونوں کا زیادہ تر وقت ساتھ گزرنے لگا۔ وہ اکثر آفس میں لگے آئینے میں دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا تو کچھ لمحے سچ کی کڑواہٹ کو قبول کرنے سے قاصر ہو جاتا۔ اس کی رنگت پچھلے 4 سالوں میں کافی حد تک صاف ہو چکی تھی، تاہم آئینہ دونوں کو ساتھ دے کر یہی طنزیہ بیان کرتا، کہاں یہ کشمیری پری ویش اور کہاں تو اپریہ مکھ دیو۔ فراغت کے اوقات میں دانیہ وقتاً فوقتاً اس سے اپنے گھریلو معاملات شیئر کرتی رہتی۔ یہاں بھی دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، کہاں وہ اندرون لاہور کے ایک بااثر اور دولت مند گھرانے کی نور چشمی اور کہاں وہ دیس بدر پردیسی۔ پہلی چوٹ کے بعد وہ ایک بات سمجھ گیا کہ محبت صرف برابر کے لوگوں میں کامیاب رہتی ہے۔ جہاں ترازو کا پلڑا ایک طرف جھکا، وہاں سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں ملتا۔ دونوں طرف میزان نہ ہو تو وصل ہجر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر سوائے صبر کے اور کوئی دوائی میسر نہیں رہتی۔ جسموں کی پیاس بجھ جائے تو جذبوں کے سمندر میں پہلے والا تلاطم نہیں رہتا۔ وعدوں اور خوابوں کا قلعہ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اتنے گیان کے باوجود اس کی سنگت نے ایسا سحر طاری کیا، وہ پرانی غلطیاں پھر سے دہرانا شروع ہو گیا۔ موضع کی خواہش پھر سے جنم لینے لگی۔ دانیہ کے والد عدنان ڈار بظاہر ایک سیاسی ورکر، مگر حقیقت میں انڈر ورلڈ دنیا کا ایک اہم مہرہ تھا۔ اسٹوڈنٹ سیاست سے عملی سیاست کے سفر میں انہوں نے دنیائے جرم میں کئی منزلیں طے کر لی تھیں۔ اس وائٹ کالر سیاست دان کی پس پردہ سیاہ کاریاں عام لوگوں سے پوشیدہ نہ تھیں، لیکن پھر بھی کسی میں ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں تھی۔ مارشل لاء دور کے پہلے کچھ سال مشکل تھے، تاہم پھر انڈر گراؤنڈ سیٹلمنٹ نے سب کچھ آسان کر دیا۔ دانیہ جرم کی دنیا سے سخت عاجز تھی، لیکن اسے ان سب سے نکلنے کی کوئی واضح صورت دکھائی نہ دیتی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے اور تیسرا سال بھی اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا۔ کالج انتظامیہ ان کی کلاس کو فیئرویل ڈنر دینے کی تیاری کر رہی تھی۔ پروگرام ترتیب دیا جا رہا تھا۔ ہر گزرتا دن شاہویر کی سوگواری بڑھا رہا تھا۔ وکیل بننے کی خوشی سے زیادہ کالج کو الوداع کہنے کا دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آفس ونڈو کے پار باغیچے میں بیٹھے جونیئرز کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک آفس کا دروازہ کھلا اور کوئی بالمقابل کرسی پر خاموشی سے براجمان ہو گیا۔ وہ نوارد کو اگنور کرتے انہماک سے باہر دیکھتا رہا۔ نوارد کچھ دیر پلٹنے کا انتظار کرتا رہا، تاہم جب صبر جواب دے گیا تو اس نے گاڑی کی چابی سے سامنے پڑے چوبے میز کو بجایا۔ شور نے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ سامنے دانیہ اپنے غصے کو دبانے کی ناکام کوشش میں مشغول تشریف فرما تھی۔ شاہویر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خیر ہے؟ غصے سے لال پیلی ہو رہی ہو؟ کسی سے لڑ کر آئی ہو؟ وہ تنتناتے ہوئے بولی، نہیں، ابھی لڑنا ہے۔ وہ پراشتیاق لہجے میں مخاطب ہوا، کون ہے؟ فوجیں آج کس پر چڑھائی کا ارادہ باندھے ہوئے ہیں؟ دانیہ چند سانتیں اس بے بس نظروں سے گھورنے کے بعد
حتمی لہجے میں گویا ہوئی۔ تم پر؟ وہ جواب سن کر چونکا اور آگے کو جھکتے معصومیت بھرے لہجے میں بولا، کیوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ دانیہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے گویا ہوئی، اتنے بچے تو نہیں ہو تم، معصوم بننے کا ڈھونگ مت کرو، سب جانتے ہو۔ وہ کسی حد تک سامنے والے کا مدعا سمجھ گیا، پھر بھی زمانے بھر کی پراگندگی چہرے پر سجاتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ 1 منٹ، تمہاری کوئی بات میرے پلے نہیں پڑ رہی، پلیز جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ دانیہ کے چہرے پر پھیلی بے کلی واضح پڑی جا سکتی تھی۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، یہی تو ایشو ہے، ویسے تو افلاطون بنے پھرتے ہو، آدھے لاہور کو آگے لگا رکھا ہے، لیکن میری باری 2 سال کے بچے بن جاتے ہو، شاید 2 سال کا بچہ بھی زیادہ باتیں سمجھ لیتا ہے، لیکن تم غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ سپاٹ چہرے لیے اسے دھکے جا رہا تھا۔ اس خاموشی کا مطلب تھا دانیہ اپنی بات مکمل کر لے۔ وہ کچھ دیر مٹھیاں بھینچتی رہی اور پھر گویا ہوئی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ننھے بچے ہو، کیا نہیں جانتے مشرقی عورت جتنی بھی ماڈرن ہو جائے، کچھ باتیں اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی؟ وہ اسے جانچنے والی نظروں سے گھورتے مخاطب ہوا، یہ ہمارے بیچ جنڈر کہاں سے آ گیا؟ ایسی کون سی مصیبت آ گئی؟ جنڈر ایکوالٹی کی علمبردار پدر شاہی کے علم تلے آ کھڑی ہوئی۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتے بے بس لہجے میں بولی، اس مصیبت کا نام ہے محبت۔ وہ یکدم چونکا، جیسے آگ لگنے کا الارم سن لیا ہو، اور ہکلاتے ہوئے بولا، کیا؟ کون سی؟ کیسی محبت؟ وہ کرسی سے اٹھی اور آفس کے دروازے میں کھڑے ہو کر کسی زخمی ہرنی کی طرح التجا بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری محبت، پتہ نہیں یہ چنگاری کب لگی، کب الاؤ بن جائے، لیکن اب اس کی تپ میرے برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ خود تصور کرو میں سوچوں کی بھٹی میں کس قدر جلی ہوں گی کہ آج اپنی نسوانیت تیاگ کر تمہارے سامنے دستے سوال ہوں۔ پر اب تم پر ہے کہ کاسہ بھر دو یا خالی ہاتھ لوٹا دو، وقت لے لو، سوچ کر جواب دینا، میں منتظر رہوں گی۔ اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد وہ زور سے دروازہ بند کرتے وہاں سے چلی گئی۔ ایک دم دروازہ بند ہونے کے بعد آواز نے دہلا کر رکھ دیا۔ وہ پہلے ہی ان باتوں کے سبب سناٹے میں تھا۔ وہ محبت کے معاملے میں ہمیشہ تہی دامن رہا تھا، اسی لیے لاکھ چاہ کر بھی اس کھیل محبت کا حصہ نہ بن سکا۔ اس نے دانیہ کی نگاہوں کے خاموش اشارے شروع دن سے ہی پڑھ لیے تھے، تاہم جان بوجھ کر نظر انداز کرتا تھا۔ کس منہ سے جواب دیتا؟ اس کے پاس تھا ہی کیا؟ ایک ادھوری ڈگری، کرائے کا ایک کمرہ اور چند ہزار روپیوں کی ٹیوشن۔ وہ جتنے پیسے پورے مہینے میں کماتا، شاید دانیہ کا ڈیزائنر سوٹ اس سے کہیں مہنگا ہو۔ یہ ہر لحاظ سے بے جوڑ رشتہ تھا۔ وہ ان باتوں کو دانیہ کا بچپنا سمجھ کر کام میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ الفاظ نہیں ایٹم بم تھے جو اس کی سماعتوں کے ذریعے دماغ پر گرے اور فراست کے ساتھ شہر تباہ کر گئے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنی توجہ کام پر مرکوز نہ کر سکا۔ وہ آخری 2 لیکچر بنک کر کے گھر آ گیا۔ سکون یہاں بھی نہیں آ رہا تھا۔ دانیہ کا اظہار محبت سوئے ہوئے ارمانوں کو جگا گیا، اور یہ تو طے شدہ امر ہے کہ جب بھی شریر ارمان جاگ جائیں، سکون نام کی معصوم مخلوق کہیں اور ہجرت کر جاتی ہے۔